اظہر صاحب، آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض کو چارج شیٹ کر دیا گیا؟ وہ تو پوری قوم کو دکھایا ہے، جو آئی ایس پی آر نے بھیجا وہ چارج شیٹ کر دیا. وہ چارج شیٹ ہے کیا وہ تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی. آپ کو پتا ہے کہ جنرل فیض پر الزامات کیا ہیں؟ کہانیاں سن رہا ہوں میں. کیا الزامات؟ وہ یعنی ایک جی 9 مئی کا کہہ رہے ہیں جی ان کے اوپر. 9 مئی کو آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. تو جنرل فیض کہیں سوئے ہوئے تھے کیا پتہ نہیں تھا ہم سب کو؟ وہ آنا چاہیے تھا سامنے. پھر کہا جی کچھ سیاسی طور پر استعمال ہو رہے ہیں یا کچھ سیاسی ایجنڈا تھا ان کا. یہاں جب آپ جج ریٹائر ہوتے ہیں، جب آپ کچھ سرکاری عہدے سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 سال تک آپ نے کچھ سیاسی عہدہ لینا نہیں ہے. لیکن آپ کو سیاسی جلسوں میں جانے آنے سے منع ہے؟ نہیں ہے. اچھا چلیں فرض کریں آپ جاتے بھی ہیں تو کیا یہ جرم ہے؟ نہیں جرم ہے. اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ یہ والا معاملہ بھی اگر کوئی ہے تو یہ کوئی جرم ہے. عمران خان کے لیے کتنی مشکلات ہیں؟ میں کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا ہوں جنرل فیض کے معاملے میں. میں عمران خان کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا. اگر ہوتی نا، اب وجہ کیا ہے؟ اب وجہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان اب اپنے آخری مراحل کے اندر ہیں. وہ جیل سے باہر آنے کی تیاریاں ہیں. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا جیل سے باہر آنے کی تیاری ہیں یا ملٹری کورٹ میں جانے کی؟ یہ میں دیکھیں ملٹری کورٹ میں تو کیس ان کا بنتا نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں 9 مئی میں کوئی ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے. 5 ورجن ہے. کیا یہ غلط ہے کہ عمران خان نے عوام کو اکسایا نہیں؟ بالکل نہیں. پارٹی کارکنوں کو نہیں اکسایا؟ سر دیکھیں میری ساری بات، چیزیں دیکھیں میری ایک بات سنیں. یہ بات بڑی واضح ہے. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کو آپ کس نے پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کو کہا کہ جب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو آپ نے اٹیک کرنے ہیں؟ بالکل نہیں کہا. تنصیبات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ایک مجھے آپ دکھا دیں. یہ چلان جو ہے سر وہ چلان کو چھوڑیں. سر چلان کو چھوڑیں آپ ابھی عوامی نا اب دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں. میں نے چونکہ ان کے کیسز میں بہت سی دیکھی ہیں. 4 ورجن ہیں. کبھی وہ انسپیکٹر اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ 2 نے اندر سنا، وہ آ گیا. کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے؟ دیکھیں میں اگر ہوتا تو اس کے لیے عمران خان بہت پہلے کچھ کوششیں کر لیتا. میں ان کنٹروورسیز میں پڑھنا نہیں چاہتا. جنرل عاصم منیر کا راستہ نہیں روکا؟ دیکھیں میں ان کنٹروورسیز میں بالکل پڑھنا نہیں چاہتا. میں بات رہنا چاہتا ہوں قانونی اور آئینی بات کی طرف ہی. جنرل فیض کے حوالے سے دیکھیں اگر ایک ابتدا تو ہونا، میں تو خود چاہتا ہوں کہ ٹرائل اس کا ہونا چاہیے، سامنے آنا چاہیے. ایک چیز سامنے آنی چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی جو ہے نا وہ دھیان سے. یہ اگر ٹرائل ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ صرف جنرل فیض کی رگڑا جائے گا؟ یہ دیکھیں باقی میں کسی کے حوالے سے نہیں آنا. باقیوں کا پولیٹیکل کردار ہونا ہے تو پولیٹیکل کردار کو آپ کس طرح لے کر جائیں گے آرمی ایکٹ کے تحت، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا اس میں. ہاں یہ والی جو بات ہے، اور یہ میں ویسے میں بتا دوں آپ کو، میری اپنی چھٹی سینس کہتی ہے کہ جنرل فیض کا ٹرائل منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. یہ نوٹ کر لیجئے گا میری بات. اس کی کیا وجہ؟ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جنہیں کھادیاں گاجراں اڑے ٹھڈ چ پیڑ. ذرا سمجھیے گا بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. گاجریں کس نے کھائی تھی؟ گاجریں تو جنہوں نے کھائی ہیں وہ فائدے میں ہیں. آج حکومت کون کر رہا ہے بھائی؟ میری ایک بات بتائیں آپ ذرا. چلیں آپ سچ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. 2018 میں آیا تھا عمران خان، اگست میں آیا تھا نا. گاجریں کھا کر ہی نون لیگ کی حکومت کو گرایا گیا تھا. گاجریں کھائی ہیں انہوں نے. اب یہ تیاری کریں اپنی نون لیگ کی. میں بڑی بات کر رہا ہوں، میری بات ذرا سن لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کا. اگست 2018 میں عمران خان آیا. اپریل 2019 نہیں لایا گیا. یہ آپ کا کہنا ہے، میں نہیں اتفاق کرتا. ساری چیزیں میں یہ اتفاق ہی نہیں کرتا اس بات سے. ہاں لائے یہ گئے ہیں، اب لائے گئے ہیں یہ والے. اس وقت عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے. آج بھی 85% عوام جو ہے نا عمران خان کو چاہتی ہے. ابھی اب چھوٹی سی بات رکھیں، اگر عمران خان کو لائے گئے. ایک منٹ پہلے اس بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان پاپولر لیڈر ہیں. یہ بھی شیخو پورے کا ضمنی الیکشن ہوا ہے، عبرتناک شکست ہوئی ہے. دیکھیں میں پھر بتایا چلوں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں، جو پولیس کر رہی ہے، جو بدماشیاں چل رہی ہے، یہ چھوڑیں آپ. کس نے کہا آپ کو آئین اور قانون کی یہاں پاسداری ہو رہی ہے؟ میری بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. 2018 میں اگست میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی. اپریل 2019 میں خواجہ میں نہیں اتفاق کرتا نا آپ کی بات سے. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. عوام کے ووٹ سے آئی اور یہ حقیقت ہے. اور یہ نہیں، اس کا مطلب ہے پھر آپ اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ کون سی تھی؟ پھر جنرل فیض تو نہیں تھے اس وقت نا. پھر اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا، سنیں پھر یہ چھوڑ دیں اس بات کو. اگر آپ نے یہ کوئی ثاقب نثار کا کوئی تعلق نہیں سارے معاملے میں. وہ سر یہ چھوڑیں، کوئی کون سے نااہل کیا غلط نااہل کی؟ عمران خان نے خود کہا کہ مجھے بل پاس کروانے کے لیے جنرل فیض. پھر مجھے یہ بتا دیں آج کل بل کون پاس کر رہا ہے؟ یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. آپ خدا رہا یار سیاسی باتوں کی طرف نہ ہے. میں قانونی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. جتنا کام ثاقب نثار نے اس قوم
قوم کے لیے کہ ابھی دیکھ لیں عدالتوں کا حال, معذرت کے ساتھ برا لگے یا اچھا لگے آپ کو, میں نے تو وہاں دیکھتا ہوں جوڈیشل ایکٹیویزم اور عوامی مسائل اس وقت حل ہوئی ہیں, اب تو دروازے بند ہو چکے ہیں. اب آئیں اگلی بات جو میں بات کر رہا ہوں, پھر روک رہے ہیں مجھے بار بار اس بات سے. آپ اگست 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور عوام کی طاقت سے آئی. میں پھر بار بار دہراتا ہوں کیا ہوا, اگر میں اس کا جواب دینے لگا ہوں, اگر وہ ان کے ساتھ تھے تو اپریل 2019 میں جنرل فیض اور باجوہ کا رابطہ نواز شریف سے کیسے ہوگا؟ یہ خواجہ آصف کی ایڈمیٹڈ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں اوہو بھائی, اگست, یہ میں نہیں کہہ رہا, اپریل 2019 کے اندر اگر تو وہی لے کر آئے تھے تو پھر رہتے نا وہ 3 سال تو رہتے نا, 3-3.5 سال ہی رہتے. عمران خان نے کسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کہلاتا ہے ہمیشہ فائدہ لیا, اس کے بعد فائدہ دینے والوں کو انہوں نے ٹانگ مار دی. دیکھیں میں پھر بات یہ ان کی پورا ٹریک. دیکھیں میں یہ معذرت کے ساتھ پھر اس کا مطلب ہے کہ فائدے اور نقصان لینے پہ حکومتیں بننی ہیں. پھر عوام نہیں, پھر عوام کہاں گئی سر, پھر عوام کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو. نواز شریف دسمبر 2019 میں سنیں, مجھے پہلے بات ختم کریں, میں پہلے بات نہ میری بات رک جائے گی. دسمبر 2019 میں نواز شریف کو اس ملک سے باہر لے گئے. کون لے کر گئے؟ عمران خان جا سکا؟ عمران خان جیل میں بھگت رہا ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہوتی, عمران خان یہ سلوک کرتی, جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ بھگت رہے ہیں. وہ عمران خان بھگت رہا ہے, نواز شریف نہیں بھگتے, بھاگ گیا اس ملک سے. سمجھیں, اسٹیبلشمنٹ نوازتی رہی ہے ان لوگوں کو. دور میں نواز شریف کو بھگایا گیا بھائی, اسی کے دور میں عمران خان میں بھگایا. ایک منٹ پھر اب بات اپنے پوری سننی ہے. اس وقت وزیر صحت کون تھی؟ اچھا چلیں آپ کس کی رپورٹ تھی کہ نواز شریف کی صحت خراب ہے, ان کا علاج ہونا باہر. لیکن کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے کیا کہا تھا؟ ہائی کورٹ میں کیا رپورٹ؟ ہائی کورٹ میں رپورٹ میں یہی تھی کہ اس پہ شیورٹی دیں 7.5 ارب کی. کس نے 50 روپے اسٹامپ پر بھیجا؟ سچ پوچھے, پھر آپ کی عدالتوں نے بھیجا. کس نے کہا عدالت, وہ بھائی 7.5 ارب روپے, میں چیلنج کر رہا ہوں اس پہ. وہ شیورٹی کی کنڈیشن کس نے ختم کی؟ ان عدالتوں نے کی. کس کے کہنے پہ کی ہوگی؟ عدالت تو کوئی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ بیٹھ کے چھٹی دے دیں اس کو, پھر بلایا کیوں نہیں اس کو؟ پھر عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا, لانا چاہیے تھا. یہ الزام ایسے لگائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھیجا. کیوں بھیجا انہوں نے بھی؟ کیا تحریک انصاف نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کبھی درخواست دائر کی؟ نہیں. یہ کس نے؟ تحریک انصاف کی بھائی یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں تھا, یہ نیب کا کام تھا. نیب پروسیکیوشن کر رہی تھی. نیب نے کبھی درخواستیں دی؟ مجھے صرف یہ بتائیں, اپریل 2019 کس سے ڈائریکشن؟ سر میری بات سن بھائی, وہ انہی سے بناتے رہے ہیں جن سے بنانی تھی. یہ چھوڑ دیں اس بات, وہ کوئی خان صاحب کی ڈائریکشن دے دی تو خان صاحب کا یہ حال نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیے گا, اپریل 2019 میں آپ انہی عدالتوں کے کوریڈور میں ہوتے تھے, کہا تھا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں کیس لگائیں. وہ کیس لگا, وہ عمران خان نے کیس لگانا تھا, عمران خان نے لگانا تھا نا. ابھی تو سمجھ آ گیا نا, جو عدالتیں اپنی مرضی کی چاہتے ہیں, پیک کرنی ہے عدالتیں اور ججز بھرتی کرنا, یہ سارے معاملات کی جو باتیں کر رہے ہیں خان صاحب, کیا یہ بات ان کو کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ پولیٹیکل موو ہے. کیوں نہیں موو کرنی چاہیے؟ پولیٹیکل موو ہے پوری دنیا کے اندر. نہیں مجھے یہ بتائیں نا کس بات پہ کرنی چاہیے بھائی, مجھے اس کا جواب تھوڑا سا لے لیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے تو بنا دینا, ڈر کیوں ہے؟ سنیں نا, وہ یہ نہیں کر رہا ہے, مطالبہ رکھ دیا نا آپ کے سامنے, جوڈیشل کمیشن بنائے 9 مئی کا 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سارا کچھ سامنے آ جائے گا. ایک چیز جب سامنے آ جائے گی تو پھر بات کوئی نہیں رہ جائے گی نا, ساری باتیں ختم ہو جائیں گی نا, اور آپ بنا چھوڑیں. پھر باتیں جو ہے سول نافرمانی میں جو میرے پاس اطلاع ہے, وہ اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اوربٹس بند کرنی ہے. عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. باقی کوئی نہیں, جنہیں کھادیاں گاجراں انہیں ٹیڑھ چپیڑ, وہ جانے. اچھا ہے کہ سارا کچھ سامنے آ جائے تاکہ کوئی قوم کا ایک راستہ تو تعین ہونا کہ یہاں آزاد اور خود مختار ایک جمہوریت پروان چڑھے گی اور ملک آگے چلے گا. تھینک یو.